السلام علیکم ویورز، ابھی میں آ گیا ہوں بابا رتن رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر، جو کہ ایک برہمن بزنس مین ہوا کرتے تھے، ہندو بزنس مین ہوتے تھے بھٹنڈا میں، جو کہ پنجاب کے اندر استھت ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ جب عرب کے لیے نکلے تھے تو راستے میں ایک بچہ ان کو ندی کراس کرتے ہوئے دکھتا ہے اور اسے کافی پریشانی ہوتی ہے، تو اس بچے کی وہ مدد کرتے ہیں۔ وہ بچہ انہیں لمبی عمر کی دعا کرتا ہے اور پھر وہ ہندوستان اپنے بزنس کے سلسلے میں واپس آ جاتے ہیں۔ پھر جب وہ اپنے بزنس کے سلسلے میں واپس آتے ہیں تو آسمان کی طرف دیکھتے ہیں کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں۔ عرب کے لوگ جب عرب کے تاجر ہندوستان آتے تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا، تو عرب کے تاجر بتاتے ہیں کہ مکہ شہر کے اندر ایک نبی ہوئے ہیں اور ان کے یہ معجزات ہیں، اور انہوں نے ہی ٹکڑا کیا تھا جب مکہ کے جو کافر ہیں، جو اوشواسی لوگ ہیں، جو نان بلیورز ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ جب ہم تم پر یقین کریں گے، تو انہوں نے 2 ٹکڑے کرے، پھر کہا سے ایک کر کے بتاؤ تب ہم تم پہ یقین کریں گے، تو پھر چاند کو انہوں نے ملا دیا تھا۔ تو بابا رتن رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی تمنا ہوتی ہے اللہ کے رسول سے ملنے کی، تو آپ مکہ پہنچ جاتے ہیں۔ پھر ان کو معلوم پڑتا ہے کہ مکہ شہر کے اندر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر چکے ہیں مدینہ کے لیے۔ پھر آپ مدینہ پہنچتے ہیں۔ جب آپ مدینہ پہنچتے ہیں تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی چہرہ دیکھ کر پہچان جاتے ہیں، اور پھر اللہ کے رسول سے عرض کرتے ہیں کہ مجھے بھی کوئی معجزہ دکھائیں تاکہ میں کلمہ توحید، سچے مالک سچے خدا کو جان سکوں اور اس کی پھر میں آرادھنا اور پوجا کر سکوں۔ تو اسی زبان کے اندر پھر وہ ٹرانسلیشن ہوتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ رتن، تم کو جب ایک بچہ ملا تھا اس نے لمبی عمر کی دعا دی تھی، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ تو بابا رتن سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے ہی اس وقت ملاقات ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی آپ کو دعا دی تھی، اور کافی وقت تک وہ جیے۔ تو ایسا رہا کہ وہ جو بچہ تھا اس کے کافی وقت تک آپ جو رحمۃ اللہ علیہ بڑھاپا نہیں آیا اور جوان ہی رہے۔ اور پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پھر یہ رہا کہ جب خندق کھود رہے تھے آپ بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب جنگ خندق ہوئی تھی تو اللہ کے رسول نے آپ کو دعا دی تھی کہ تم 700 سال تک جیو گے۔ تو 1236 کے اندر آپ کا وصال ہوا تھا اور کافی لمبی آپ کی زندگی رہی، اور یہی اللہ کے رسول کا ایک معجزہ بھی رہا تھا۔ تو دوستو اس ولاگ میں اتنا ہی۔ آئی ہوپ کہ یہ بابا رتن رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ کو انفارمیشن جان کر اچھا لگا ہوگا۔ اور دوسری ایک چیز یہ ہے کہ مسلم ہونے کے لیے جیسے منگولی نام کے ساتھ، ایرانی نام کے ساتھ، ترکی نام کے ساتھ کوئی مسلم ہو سکتا ہے، تو ہندوستانی نام کے ساتھ بھی مسلم ہو سکتا ہے۔ سب سے بڑی بات دوستو، ہندوستان میں بہت سارے لوگوں نے جب کلمہ توحید پڑھا تو انہوں نے اپنے نام بھی چینج کیے، اپنے سرنیم بھی چینج کیے، کیونکہ ہندوستان میں جاتی واد تھا، چھوٹی جاتی کا ایک فیل تھا، تو انہوں نے شیخ، پٹھان، انصاری، اس طرح کے صدیقی وغیرہ سرنیم لگانے لگے۔ لیکن بابا رتن رحمۃ اللہ علیہ سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ کلمہ توحید پڑھنے کے لیے کوئی جاتی ہو، کوئی نام میٹر نہیں کرتا ہے، اسی نام کے ساتھ آپ صحابی بن سکتے ہو اور ولی بھی بن سکتے ہو۔ سکھوں کے بہت سارے گرو یہاں پر آئے ہیں زیارت کے لیے، اسپیشلی گرو نانک، اور جو سکھزم ہے وہ صوفیزم کا ایک بگڑا ہوا ہی روپ ہے۔ یہاں کے ہندوستانی جو لوگ تھے جنہوں نے کلمہ توحید نہیں پڑھا، اور ہندوستانی پچھڑے ہوئے جو لوگ تھے جنہوں نے جو ہندوستانی روایتیں، ہندو روایت کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، اور صوفیزم کو بھی اسلام جو ایک توحید کی بات ہے اسے اپناتے ہوئے جینا چاہتے تھے، بس یہی چیز تھی کہ ان کے ساتھ زبردستی کی اور ایک نیا دھرم وجود میں آ گیا۔ تو دوستو اس بلاگ میں اتنا ہی۔ آئی ہوپ کہ ساری انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ As I tell you that I'm traveling all over India just to tell you the real history of all Sufi and Sultan and connection between them. Please like, share and subscribe my channel. Assalamu alaikum.